पंजाब में इस मौके आज बरकरार फजाई आलूदगी में लाहौर पहले, लोधरा दूसरे नंबर पर। शदीद धुंध के बाद सद्दे निगाह कम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दौरान सफर फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। गिजरी लेन फेज 4 के 2 बंगलों में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान कंटोनमेंट बोर्ड का फायर फाइटर जख्मी। और हमारी इत्तला है, बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल नहीं होगा। बानी पीटीआई समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती ट्रायल जरूरी है। बरतानवी वजीर खारजा का बानी पीटीआई और पाकिस्तान की सूरत हाल पर रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन को खत। पाकिस्तान में आजादी इजहार और सियासी मुखालिफिन पर पाबंदियों से मुतालिक तशवीश का इजहार। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। 54 अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गईं। अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन पीटीआई उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आजादी और इंसानी हुकूक की मजीद पामाली की। पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान में तैनात सफीर को इंसानी हुकूक, जमहूरी इक़दार के फरोग के लिए इकदाम की हिदायत की जाए। क्या अमरीकी अरकान कांग्रेस ने फलस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर कभी खत लिखा? अमरीका में लॉबिस्ट को हायर किया गया है ताकि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दबाव डाला जाए। वजीर इत्तलात संत शर्जील मेमन कहते हैं, सबको पता है खत किसने और क्यों लिखवाया। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, इंतशारी टोला अमरीका में लॉबिंग फर्म्स हायर करके डॉलर्स में अदा कर रहा है। नोटों की बोरियों के मुंह खोले हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई की मौजूदा क़यादत से शिकवा। लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो हमारे पास भी तशरीफ लाएं। असीर क़यादत से भी मुशावरत करें। वाइस चेयरमैन का बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर को मशवरा। बोले, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा से भी मशवरा कर लें। कायदीन से गुजारिश है दीगर जमातों को भी इंगेज करें। आइन की बालादस्ती के लिए कम से कम एजेंडे पर यकसुई बनाने की कोशिश करें। बिलावल साहब फैसला करें वो कहां खड़े होना चाहते हैं। एटीसी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में शाह महमूद ने 24 नवंबर के एहतजाज की हिमायत कर दी। बोले, कारकुन निकले लेकिन पुरअमन रहें, कानून को हाथ में न लें। बानी पीटीआई के साथ खड़ा था और खड़ा हूं। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर आज भी फर्द जुर्मायत न हो सकी। उमर अयूब, शेख रशीद समेत दीगर अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी ने पीटीआई कायदीन के इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी कायदीन तक पहुंचाया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा और एहतजाज 24 नवंबर को होगा। आवाम की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुतालबात तस्लीम होने तक इस्लामाबाद में एहतजाज जारी रहेगा। इसका मकसद बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई है। उन्होंने वाजे किया कि पीटीआई ने जलसों में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की। एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और नवाज से जुने सफ्तर के हमरा लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 12 नवंबर को यूरोप से लंदन पहुंचे थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पीटीआई की मायूसी का वाज़ेह सबूत है। एहतजाज की ये कॉल भी नाकाम होगी। पीटीआई ने सड़कों पर निकलना है तो असेंबलियों से इस्तीफे दें। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जारी कर दी। कहा, सीसीटीवी फुटेज में जलाओ घेराव करने वालों को देखा जा सकता है। हसास तंसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई ने अपनी अना की तस्कीन के लिए हमले किए। पीटीआई क़यादत 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगी। अता तारड़ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों के वीडियो बयानात भी जारी कर दिए।
بالائی علاقوں میں پہاڑ، سڑکیں اور عمارتیں برف سے ڈھک گئیں. آسمان سے برستی نرم اور چاندی جیسی برف نے شمالی علاقوں کے حسن کو سحر انگیز بنا دیا. ناران میں خوبصورت نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی. بابو سر ٹاپ اور بیسر بٹا کنڈی میں برف باری سے سڑکیں بند. کالام مہوڈن میں تیسرے روز بھی برف باری. عالم جبا نے بھی سفید چادر اوڑھ لی. مہوڈن میں گزشتہ روز برفانی تودا گرنے سے بند شاہراہ کھول دی گئی. انتظامیہ کا کہنا ہے چھوٹی گاڑیاں فی الحال مہوڈن نہیں جا سکتی. پستور میں شدید برف باری، دیوسائی سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی. پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو. دوسرا ٹی20 بھی آسٹریلیا جیت گیا. 148 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 134 رنز پر ہی ڈھیر. محمد رضوان 13، بابر اعظم 3، صاحبزادہ فرحان 5 پر آؤٹ ہو گئے. سلمان علی آغا، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم کھاتا بھی نہ کھول سکے. پاور پلے میں پاکستان نے صرف 30 رنز بنائے. پہلی باؤنڈری 10ویں اوور میں لگائی. عثمان خان کی نصف سینچری رائے گاہ. عرفان خان کے 37 رنز بھی کام نہ آئے. پاکستانی بالرز نے آسٹریلیا کو 147 رنز تک محدود رکھا. میزبان اوپنرز نے 52 رنز کا آغاز فراہم کیا. اس کے بعد حارث، عباس اور سفیان نے کھل کر کھیلنے نہ دیا. حارث رؤف نے 4، عباس آفریدی نے 3 اور سفیان مقیم نے 2 وکٹیں اپنے نام کی. نسیم شاہ اور شاہین شاہ مہنگے بالر ثابت ہوئے، کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے. آسٹریلیا نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کری. بولرز نے چانس بنائے، فیلڈرز نے ساتھ نہیں دیا. پاکستانی کھلاڑیوں نے 1-2 نہیں 4 کیچ ڈراپ کیے. حارث رؤف اور سفیان مقیم کی گیندوں پر سٹوئنز کو 2 چانس ملے. نسیم شاہ، بابر اعظم، شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کیچ گرائے. ون ڈے کے بعد ٹی20 میں بھی حارث رؤف کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. سڈنی میں آسٹریلی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی. صرف 22 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی. پاکستان کی جانب سے ٹی20 میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی برابر کیا. حارث 72 ٹی20 انٹرنیشنلز میں 107 وکٹیں لے چکے ہیں. شاداب خان کی 96 اننگز میں 107 وکٹیں ہیں. بالرز نے چانس بنائے، فیلڈرز نے ساتھ نہیں دیا. پاکستانی کھلاڑیوں نے 1-2 نہیں 4 کیچ ڈراپ کیے. حارث رؤف اور سفیان مقیم کی گیندوں پر سٹوئنز کو 2 چانس ملے. نسیم شاہ، بابر اعظم، شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کیچ گرائے. قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے شکست کی وجہ ڈراپ کیچز کو قرار دیا. تو آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف مواقع گنوائیں گے تو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر نہیں جائے گی. آئی سی سی نے بتا دیا. بھارتی دباؤ پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے گھٹنے ٹیک دیے. پی سی بی کو ٹرافی مظفر آباد لے جانے سے منع کر دیا. چیمپئنز ٹرافی کی اسلام آباد میں تقریب رونمائی. ٹرافی اسلام آباد سے ٹیکسلا، کانپور، ایبٹ آباد، مری، نتھیا گلی اور کراچی کا سفر کرے گی. پاکستان میں سفر مکمل کرنے کے بعد ٹرافی افغانستان جائے گی. ٹرافی ورلڈ ٹور کے بعد ایونٹ سے پہلے پاکستان پہنچائی جائے گی. دفاعی نمائش آئیڈیا 2024 کی تیاریاں مکمل. 19 نومبر سے شروع ہونے والے دفاعی نمائش میں ایران، یوکرین، ترکی، چین اور اٹلی کے پویلین ہوں گے. 330 سے زائد غیر ملکی وفود شرکت کریں گے. آئیڈیاز 2024 میں ٹینک ہیڈر متعارف کرایا جائے گا. اسٹارٹ اپ کا ہال فوکس ہوگا. ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈیپو بریگیڈیئر محمد علی عادل کی پریس کانفرنس. ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا آئیڈیاز کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ حسن اسکوائر سے اسٹیڈیم تک صبح 7 سے شام 7 بجے تک بند رہے گا. پاکستانی حکام سے مذاکرات مثبت رہے. آئی ایم ایف مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. آئی ایم ایف مشن چیف نیتن پورٹر کا کہنا تھا پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے. کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت کا حصہ محدود کرنا چاہیے. حکومت ایسے شعبوں سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے. مذاکرات میں توانائی اصلاحات اور چیلنجز پر خصوصی بات ہوئی. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کو مذاکرات سے آگاہ کیا جائے گا. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کراچی سمیت شہری سندھ کے سرکاری اسکولوں میں فری ناشتہ دینے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں اس سلسلے کا آغاز اسلام آباد سے کیا تھا جو کامیاب رہا. اس سے بچوں کی حاضری اور رزلٹس میں بہتری آئی ہے. کرک میں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی میں انرجی سینٹر کا افتتاح. صوبائی وزیر تعلیم کو وائس چانسلر کی بریفنگ. یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات اور مسائل سے آگاہ کیا. وزیر تعلیم مینا خان نے کہا نوجوانوں کے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ ہماری ترجیحات ہیں. آج کا جوان کل کا لیڈر ہوگا. یونیورسٹی کو کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ تحقیق کو یقینی بنائے.
نوجوان کیسے آگے بڑھیں گے؟ انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، دنیا AI میں آگے بڑھ رہی ہے، حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا حکومت تعلیمی ادارے NGOs کے حوالے کر رہی ہے، نوجوانوں کو مزاحمت کرنا ہوگی، ہمارے وسائل ہمارے بچوں کے لیے ہیں، ایک نظام، ایک نصاب اور ایک زبان ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے تحت 2 سال میں 10 لاکھ بچوں کو تربیت دے گی۔ بچے اور نوجوان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ سندھ حکومت آب و ہوا بہتر کرنے کے لیے حکمت عملی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی باکو میں کوپ 29 کے موقع پر گفتگو، کہا آب و ہوا کی بہتری کے لیے گرین انرجی پائیدار زراعت کے طریقوں پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی پاکستان پویلین میں یونیسیف کے زیر اہتمام تقریب میں بھی شرکت۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنا عوام کے لیے وبال جان، گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والے 70% افراد کمر اور گردن کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ 106 سڑکوں کی مرمت کا کام جاری، مگر 9540 کلومیٹر خستہ حال سڑکوں کی مرمت کون کرے گا؟ شہریوں کا سوال۔ کوجاوالا میں بھکاری خاندان نے دادی کے 40ویں پر 12,000 افراد کا کھانا تیار کروا دیا۔ پوتے کے مطابق 40ویں کی تقریب کا بجٹ 1.25 کروڑ روپے رکھا گیا تھا۔ کراچی، پشاور، سوات تک سے آئے لوگ شریک ہوئے، مربع جات بھی بنوائے گئے تھے۔ بھارت کو نیوزی لینڈ میں بھی شرمندگی کا سامنا، نیوزی لینڈ میں خالصتان ریفرنڈم رکوانے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ نے خالصتان ریفرنڈم کے لیے سکھ فار جسٹس کو اجازت دے دی۔ آکلینڈ میں کل خالصتان ریفرنڈم ہوگا، مقامی حکومت اور پولیس نے ریفرنڈم کے انعقاد کی یقین دہانی کرا دی۔ اسرائیل کے لیبنان پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے میں 59 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ صہیونی فورسز نے جنوبی بیروت میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، پولیس اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی بمباری سے بیروت کے کئی علاقے کھنڈر بن گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی لبنان میں 12 پیرامیڈکس کی اموات کی مذمت، طبی ورکرز پر فوری حملے روکنے کا مطالبہ۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری، 24 گھنٹے میں 37 فلسطینی شہید۔ بیت اللاہیہ میں بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ تلکرم اور نابلس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں غزہ اور لبنان سے زار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ایران ٹرمپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا، ایران نے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سوئس سفیر کے ذریعے ایران نے گزشتہ ماہ امریکہ کو خط بھیجا، جس میں ایران نے کہا تھا وہ ٹرمپ کے قتل کی سازش نہیں کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے الزام لگایا تھا کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں ایران ملوث ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیرولین لوئٹ کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نامزد کر دیا۔ کیرولین وائٹ ہاؤس کی تاریخ کی سب سے کم عمر ترجمان ہے۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے کیرولین ہمارا پیغام عوام تک مؤثر انداز میں پہنچائیں گی۔ پاکستان کے حسن عثمانی اشکاباد اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیت گئے۔ انڈر 14 کیٹیگری کے فائنل میں ترکمانستان کے سلیمان کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ حسن کی کامیابی کا سکور 6-1 اور 6-0 رہا۔ اور جیک پال نے سابق ورلڈ چیمپئن مائک ٹائسن کو شکست دے دی۔ فائٹ کا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر ہوا۔ 8 راؤنڈ کے مقابلوں میں تینوں ججز نے جیک پال کو فاتح قرار دیا۔ ہر راؤنڈ 2-2 منٹ پر مشتمل تھا۔ ٹائسن نے 8 راؤنڈز تک مقابلہ کیا، لیکن 58 سالہ فائٹر میچ نہ جیت سکے۔ آل پاکستان نیشنل جونیئر چیمپئن شپ پاکستان ایئر فورس کے احمد ریان خلیل اور محمد عمیر عارف کے نام۔ انڈر 15 کے فائنل میں احمد ریان خلیل نے محمد شاہزیب کو مات دے دی۔ انڈر 17 کے فائنل میں محمد عمیر عارف نے پاکستان آرمی کے احسان علی کو 3-0 سے ہرایا۔ کراچی کے 100 سال سے زیادہ پرانے حسا سنگ پارک کی بحالی کا حکم۔ پارک میں کے الیکٹرک کا گرڈ اسٹیشن بھی ہے، جس کا کرایہ 1 روپے یومیہ ہے۔ 15 سال سے عوام کے داخلے پر پابندی لگا کر پورے پارک کو تجاوزات اور کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔
मोहतसब आला ने हिदायत की है कि पाक से तजावुजात खत्म की जाएं। इस्लामाबाद लोक मेले में गुलाम फातिमा ने खिलौनों की दुकान सजा ली। पुराने जमाने के खिलौने देखकर नए जमाने के बच्चे हैरान। गुलाम फातिमा गहूबू, घोड़े, डोग डोगी समेत पुराने वक्तों के खिलौने बनाने में माहिर हैं।